اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت ایک بڑے تابعی تھے عبداللہ بن صوب، اور یہ ابو مسلم خلانی کے نام سے مشہور تھے، بڑا ان کا رتبہ تھا، لیکن صحابی نہیں بنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تابعی تھے۔ وہ اسود عنسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، اسود عنسی کے پاس پہنچے، اس کو جا کر اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دعوت دی۔ اس پر اسود عنسی نے کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا، حضرت ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی میں تیری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے، ہمارے آخری نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس ظالم شخص نے آگ جلائی، آگ کو بھڑکایا، اس آگ کے اندر ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ کو ڈال دیا، لیکن آگ تو اللہ کے حکم کی محتاج تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ کے لیے گلے گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اسود عنسی نے اور اس کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا، اس کے ماننے والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو ابھی راتوں رات یہاں سے نکالیں، اگر صبح کو یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تو سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ راتوں رات ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ کو اس شہر سے نکال دیا گیا۔ ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری کو باندھا، ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھی، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم یمن کے اس شخص کو جانتے ہو جس کو اللہ کے دشمن اسود عنسی نے آگ میں ڈالا اور اس کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا؟ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ وہ فرمانے لگے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی، فوراً فرمانے لگے میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ شخص تم ہی ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ یہی ہیں ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ، ان کو اپنے ساتھ لیا، ان کو پہلے پیشانی پر بوسہ دیا، گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے ساتھ لے کر امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب ایک طرف دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، بائیں طرف ابو مسلم خلانی، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، درمیان میں ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ کو بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر ایسا شخص دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔